أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے. قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ رحمت ہیں جو لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کیا کرتے تھے. فاسسٹ اور ریشنلسٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہادی کہہ کر پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی ہیں جس نے ایسے لوگوں کے درمیان بھائی چارگی و محبت قائم کی جو معمولی باتوں پر برسوں تک لڑتے تھے. اگر ایک قبیلے کا اونٹ چرتے ہوئے دوسرے قبیلے کے باغ میں داخل ہو جایا کرتا تو اسی بات پر سالوں سال ایک دوسرے سے جنگ کیا کرتے تھے. لیکن فاسسٹ اور ریشنلسٹ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس تاریخی حقیقت کو دیکھا نہیں ہے. ایک مسلح کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مظلوم لوگوں کے حقوق کی پاسداری، ظالموں کے ظلم اور انصاف کی بحالی کے لیے کئی جنگیں لڑی. بدر وہ مشہور تاریخی جنگ ہے جس کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. انصاف کے دشمن مسلمانوں اور پیغمبر اسلام پر ظلم ڈھا رہے تھے اور انہیں اپنے خاندان اور زمینیں چھوڑنے پر مجبور کر رہے تھے، جس کی وجہ سے مسلمان مدینہ میں پناہ لیتے ہیں. لیکن دشمن ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ خیر کے سرچشمے اسلام اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو روئے زمین سے مٹا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مخالفین کو روکنے کا فیصلہ کیا جو مکہ سے ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینہ پہنچے. اس طرح مکہ مکرمہ سے تقریباً 250 کلومیٹر دور مدینہ کے قریب بدر کے مقام پر جنگ بدر ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے حملہ آوروں کے ایک بڑے گروہ کا مقابلہ کیا جو مسلمانوں پر حملہ کرنے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کی فوجوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا شروع کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف، حق اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بہت سی لڑائیاں لڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جنگ کا مقصد خیر کا قیام اور برائی کا خاتمہ تھا. اگر جنگ ضروری ہو تو شکست تسلیم کرنے کے بعد کسی کو قتل نہ کیا جائے، جنگی قیدیوں کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، کسی کو بغیر مقدمہ چلائے پھانسی نہ دی جائے، جنگ میں فصلیں تباہ نہ کی جائیں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر حملہ نہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانی اقدار اور نظریات پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی تعلیم دی ہے کہ جنگ کے بعد یا جنگ کے دوران مرنے والوں کی لاشوں کو مسلح نہ کیا جائے. اسلام نے دنیا کو سکھایا کہ جنگ بھلائی کے لیے ہونی چاہیے. انسانی جان اور عزت مقدس ہے، اس کی کبھی توہین نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت کی کہ وہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں یا پناہ گاہوں پر حملہ نہ کریں. ان سب تعلیم کے باوجود ہم یہ بہانہ نہ کریں کہ ہم نے ظالم طاقتوں کی طرف سے بے گناہ لوگوں کو مارتے ہوئے اور ہندوستان میں فاسسٹوں کی طرف سے لاشوں اور بچوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو نہیں دیکھا ہے. أشرقت نفسي بنور